بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ 2543 43 نمبر حدیث پاک تک پہنچا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ہمیشہ سے بنو تمیم سے محبت کرتا ہوں جب سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے متعلق یہ 3 باتیں سنی۔ پہلا تو یہ کہ سرکار فرما رہے تھے کہ یہ لوگ میری امت میں دجال کے سب سے زیادہ مخالف ہوں گے۔ اس پہ ہم نے کلام کیا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حق کے ساتھ کھڑا ہو اور ناحق کے خلاف ہو اس سے محبت رکھنی چاہیے۔ دوسرا، جب ان کے صدقات آئے تو سرکار نے فرمایا کہ یہ ہماری قوم کے صدقات ہیں، گویا کہ ان کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہماری قوم، اس لیے محبت پیدا ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سرکار سے نسبت رکھتی ہیں چیزیں ان سے محبت رکھنی چاہیے، یہ صحابہ کرام کا طریق ہے۔ تیسرا، اور ان کی ایک قیدی عورت حضرت عائشہ کے پاس آ گئی تو آپ نے سرکار نے ارشاد فرمایا اس کو آزاد کر دو، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہے۔ اس کا مطلب ہے سرکار جانتے تھے کہ یہ اسی نسل سے ہیں تو آزاد کروا دیا سرکار نے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اکابرین گزرے جیسے کہ حضرت اسماعیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 صاحبزادے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام، اور آپ سے نسلیں چلتی رہیں حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہوئیں۔ تو یہ سارے ایک لڑی میں ہیں، اور اس طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام سے غیر نبی پیدا ہوتے رہے، لیکن حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نسل پاک سے ہیں تو یہ آپ کے جد امجد ہوئے۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے جد امجد، اپنے بزرگوں کا خیال کرتے ہوئے ان سے نسبت رکھنے والوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا یہ بہت اچھا معاملہ ہوتا ہے، اور یہ طریق اختیار کرنا چاہیے کہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ لہذا آپ نے کسی پیر کامل سے بیعت کی اور اس کی اولاد بھی کامل ہو، نیک ہو، ان سے عقیدت رکھنا اس لیے کہ ان کے بڑے نیک تھے۔ اسی طرح اہل بیت اطہار سے، نبی کریم کی نسل پاک سے محبت رکھنا، صحابہ کرام علیہم رضوان کی کوئی اولاد، کوئی قبیلہ ایسا ہے جو چل رہی ہیں نسلیں، ان سے پیار محبت رکھنا، وہ کوئی آپ کے استاد تھے، عالم ہیں، مفتی ہیں، ان کی نسلیں، ان کی اولاد ہیں، ان بزرگ کی وجہ سے ان سے محبت رکھنا، یہ سب بہت اچھی چیز ہے، اور گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اس کو سنت قرار دیا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب فضل من ادب جاریتہ وعلمہا، باندی کو ادب سکھانے اور تعلیم دینے کی فضیلت کا باب۔ یہ شروع کتاب میں نے حدیث بیان کی تھی، دوبارہ آئی ہے۔ 2544 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی کوئی باندی ہو پھر اس نے اس کو تعلیم دی ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہو، پھر اس کو آزاد کر دیا ہو اور اس سے نکاح کر لیا، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ یعنی ایک تو وہ جیسے اہل کتاب میں سے کوئی اور لڑکی آ گئی ہے، کرسچن ہے یا یہودی ہے، وہ آ گئی تو پہلے اس کو وہ کنیز کی حیثیت سے آئی، قبضے میں جیسے آ گئی تو ادب سکھایا اس کو سب کچھ، پھر آزاد کر کے نکاح بھی کر لیا، تو دوہرا اس کو اجر ملے گا، ایک ادب سکھانے کا، ایک آزاد کرنے کا، پھر اس سے نکاح کر کے اس کو تحفظ فراہم کرنے کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ایک اگر آدمی چیز کو فوکس کرتا ہے لیکن اس کے اچھائی کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں، تو ہر پہلو سے اس کو اجر اور ثواب کی امید ہے۔ جیسے اب یتیم ہوتا ہے، کسی یتیم کی کفالت کر لی کسی نے، اس کو اچھا پڑھایا بھی، اچھی تربیت بھی کی، اس کی اچھی جگہ شادی بھی کر دی اور اس کو مالی سپورٹ بھی فراہم کی، تو پھر اس کے لیے، اس شخص کے لیے کئی جہت سے اجر و ثواب ہوگا۔ صرف اس کو ایک نہیں کہیں گے کہ یتیم کو اس نے کفالت کی ہے، بلکہ کئی جہت سے ثواب ہے۔ تو اس طرح ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اچھی نیتوں کے ساتھ نیک عمل کریں، دیکھیں اس میں، اس ایک نیک عمل میں اور کتنے نیک اعمال کے پہلو نکلتے ہیں، ان کو پیش نظر رکھیں تو اللہ تعالیٰ بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ اگلی باب کی طرف آتے ہیں، باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم العبید اخوانکم فاطعموہم مما تأکلون، سرکار کا ارشاد کہ غلام تمہارے بھائی ہیں، ان کو اس میں سے کھلاؤ جس میں سے تم کھاتے ہو۔ حدیث نمبر ہے 2545، اور یہ پہلے بھی بہت پہلے گزر چکی ہے۔ حضرت معرور بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا
کہ وہ ایک جبہ پہنے ہوئے ہیں اور ان کے غلام نے بھی ویسا ہی جبہ پہنا ہوا ہے، یعنی بالکل رنگ وغیرہ اور قیمت بالکل برابر۔ تو یہ بڑی حیرت انگیز بات تھی کہ آقا اور غلام کا لباس ایک جیسا ہو باعتبار قیمت وغیرہ۔ ہم نے ان سے اس کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک شخص کو برا کہا تھا، انہیں حبشیہ کے بیٹے کہہ دیا تھا، یعنی یہ حدیث میں نہیں ہے، برا کہا تھا تو یہ مراد یہ تھی کہ وہ سیاہ فام تھے تو ان کو اس طرح کہہ دیتا ہے حبشیہ کے بیٹے۔ تو انہوں نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا تم نے اس کو اس کی ماں سے عار دلائی ہے، شرم دلائی ہے؟ پھر فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارا ماتحت بنا دیا ہے، بس جس شخص کا بھائی اس کا ماتحت ہو تو وہ اس سے کھلائے جس سے خود کھاتا ہے، اور اس کپڑے سے اس کو پہنائے جس سے خود پہنتا ہے، اور تم ان کی طاقت سے زیادہ کام کا ان کو مکلف نہ بناؤ، اور اگر تم ان کو ان کی طاقت سے زیادہ کام کرنے کے لیے کہو تو پھر خود بھی ان کے ساتھ مدد کرو۔ تو یہ پہلے حدیث گزر چکی۔ تو ہوا یہ تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری بھی ایک انسان تھے، انہیں کسی بات پر اس پہ جلال آ گیا، غصہ آ گیا، اور آپ نے اس کو والدہ کے اعتبار سے طعنہ دیا۔ تو جو پہلے روایت تھی جو ہم نے شروع میں بیان کی تھی، جو کتاب العقائد کے اندر بیان ہوئی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو ذر آپ میں جاہلیت کے کچھ اثرات اب بھی باقی ہیں، یعنی یہ مسلمانوں کے ماحول کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ زمانہ جاہلیت میں کفار کیا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بری صفات ہیں، بری عادات ہیں، ان کو ترک کر دینا مطلوب شرع بھی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو محبوب فرماتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی آدمی کتنا ہی حقیر کیوں نہ ہو، آپ اگر کسی صحیح وجہ سے اس کو ڈانٹ رہے ہیں، ہوتا ہے بعض اوقات کہ ڈانٹ سکتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں کہ اس کو انتہائی حقارت کے ساتھ ذکر کریں اور اس کی عزت نفس کو کچل کر رکھ دیں۔ تو لہٰذا پہلے غلام تھے، لیکن آج کل نوکر، ڈرائیور سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، خانسامہ سے، ماسی سے ہو گئی۔ تو ایک تو ہے کہ آپ نے ڈانٹا بھی تم نے ایسا غلط کام کیوں کیا، تم نے نقصان کر دیا، اور ایک ہے کہ تم فلاں کی بچی حقیر، تم یہ اور وہ، اتنے غلیظ الفاظ، اور وہ بیچارہ سر جھکا کر سن رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ غریب ہے، صرف اس وجہ سے کہ آپ کے پاس منصب ہے، آپ طاقتور ہیں۔ اور بعض تو صرف یہ الفاظ ہی نہیں بلکہ ہاتھ چلاتے ہیں، ڈنڈا مارتے ہیں، ہنٹر مارتے ہیں، اور خوب صحیح انتقام لیتے ہیں۔ تو یہ جیسے اگر کوئی میرا بھائی یہ سن رہا ہے، کوئی ہماری بہن ایسی جو صاحب منصب ہیں سن رہی ہیں، تو وہ ذرا غور کریں، یہ منصب آپ کے پاس ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اگر آپ چودھری ہیں، کوئی سردار ہیں، کوئی وڈیرے ہیں، آپ ایم این اے ہیں، ایم پی اے ہیں، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ ایک فون کال کے اوپر اپنے بہت سارے کام کروا سکتے ہیں، آپ کو اتنی طاقت حاصل ہے کہ فون پر کال کروا کے کسی کو گرفتار کروا دیں، کسی کو جیل میں ڈلوا دیں۔ چلیں آپ نے کر لیا، کب تک کریں گے؟ کب تک کریں گے؟ 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال؟ اب جب انسان مرے گا تو جن جن کو اذیت دی تھی، جن جن کے ساتھ برے معاملات کیے تھے، ان کے یہ تمام جو برے معاملات ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، ہو سکتا ہے، میں دعوے سے نہیں کہتا ہوں، کہ یہ عذابات قبر کی شکل میں ظاہر ہو جائیں اور انسان شدید قسم کی تکلیف میں مبتلا ہو۔ پھر یہ تو ضرور ہے، قرآن کا واضح فرمان ہے کہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور کثیر احادیث کے مضامین کہ مظلوموں کو کھڑا کرے گا اور اس ظالم کو کھڑا کرے گا۔ اور یہاں جو مطلب یہ کہ گردن میں ایک ہمارے سریہ ہوتا ہے کہ ہاتھ تک نہیں ملاتے اور دیگر چیزیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں تکبر کرنے والے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں میدان محشر میں اس حال میں لائے گا کہ وہ بالکل چھوٹے چھوٹے سے ہو جائیں گے، اور لوگ اپنے قدموں تلے رونتے ہوئے ان کو نکل جائیں گے، یعنی ان کے لیے وہاں پر ذلت ہے، رسوائی ہے۔ وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ اگر آپ نے نوکر کو یہاں مارا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو انصاف کے لیے وہاں کھڑا کیا تو دنیا کی طرح آپ گھور کر اس کو ڈرا دیں اور کہیں کہ بھاگتا یہاں سے لگاؤں تیرے، ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں تو انسان کے پسینے چھوٹے ہوں گے، جہنم سامنے ہوگی، اللہ کا غضب جوش پر ہوگا، اور وہاں پہ مظلوموں کو بدلہ دے دے کے ظالموں کو جہنم میں پھینکا جا رہا ہوگا، تو وہاں پہ زور سب ختم ہو جائے گا۔ پھر کیا فائدہ اس جھوٹے نفس کی غلامی کا کہ نفس ہمیں تکبر میں مبتلا کرتا ہے، غرور میں مبتلا کرتا ہے، اور ہم رک نہیں پاتے۔ آپ کہتے ہیں، بہت سے کہتے ہیں مجھ سے صبر نہیں ہو پاتا۔ بھائی اچھا، تو پھر اپنے سے بڑے کے سامنے صبر کیسے کر لیتے ہو؟
اگر آپ ایک عہدے پہ ہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی عہدہ اور طاقت والا ہے، اس کے سامنے آپ کیوں نہیں ایسا کرتے؟ اسے بھی مار دو، ایک تھپڑ مار کے بتاؤ ذرا، نہیں ماریں گے، وہاں کیسے صبر ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ میں صبر کی طاقت نہیں ہے، ورنہ تو وہاں بھی نہ ہوتا، صبر کی طاقت ہے، لیکن اصل میں یہ تکبر آپ کے صبر کے اوپر غالب آ گیا کہ آپ رک نہیں پا رہے، اور آپ کا تکبر آپ کو ایک غلط عمل کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی مطلب کسی کو حقیر نہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہو گیا ہو تو معافی مانگنے میں کوئی شرم نہ کریں، کوئی شرم نہ کریں، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لیں، آپ کی کوئی مطلب عزت ختم نہیں ہوگی۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معافی مانگنے سے اللہ تعالیٰ کسی کی عزت ہی بڑھاتا ہے، عزت کم نہیں ہوتی، لیکن وہ ہماری انانیت ہوتی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، یہاں نہیں، میدان معاشر میں دیکھ لیں گے تو وہ بہت خطرناک ہوگا۔ اس لیے سرکار نے فرمایا اگر کسی پر کوئی حق نکلتا ہو تو اس کو چاہیے کہ دنیا میں ہی اس سے معاف کروا لے، یعنی ادا کر دے، معاف کروا لے، اس سے پہلے کہ ایسی جگہ انسان پہنچ جائے کہ وہاں نہ دراہیم ہوں گے نہ دنانیر، یعنی میدان معاشر میں ڈے آف ججمنٹ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، تو ایسا نہیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، تو خدا را حقارت کے جملے نہیں کہنے چاہیے۔ ہوتا ہے کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے، ہو سکتا ہے واقعی سامنے والے کی غلطی ہو، تو پھر تھوڑا سا آپ نے احتیاط کر کے جتنی سزا دینی ہے اگر تو دیں، اور اگر عفو درگزر کریں تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ کیونکہ یہ میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرے غلام غلطیاں کرتے ہیں تو میں ان کو مارتا ہوں، تو ان کا اور میرا کیا معاملہ ہوگا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا برود قیامت تیری مار اور ان کی خطائیں دو پلڑوں میں، ترازو کے دو پلڑوں میں رکھی جائیں گی، اگر یہ برابر ہوئیں تو نہ لینا نہ دینا، اگر ان کی خطائیں زیادہ ہوئیں تیری مار کم تو ان کی نیکیاں تجھے دی جائیں گی، اور اگر تیری سزا زیادہ ہوئی اور ان کی قصور کم ہوئے تو تیری نیکیاں نکال کر ان کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی۔ تو وہ صحابی روتے ہوئے چلے گئے، دل پہ خوف طاری ہو گیا۔ تو اس لیے یہ یاد رکھیے گا، آج ماسی ڈرائیور، آپ کا خانسامہ، آپ کے آفس میں کام کرنے والا بیچارہ ایک چپڑاسی، یا کوئی بھی آپ کا ماتحت، آج ہم اس کو تھپڑ بھی مار سکتے ہیں، ذلیل کر سکتے ہیں، پورے اسٹاف کے سامنے عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھ سکتے ہیں، لیکن کل برود قیامت یہ بڑا طاقتور ہوگا، کیونکہ اس کو حق وصول کرنا ہے، اور ہو سکتا ہے وہاں چھوڑے نہیں ہو۔ تو اس لیے مجھے بھی ڈرنا چاہیے، آپ بھی ڈریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری تعلیم بیان فرمائی۔ میں ان بھائی بہنوں کو کہ جو غیر مسلمین کے ساتھ فیس بک پر اٹیچ ہیں، دوست ہیں، فرینڈز ہیں، خدا را ان کو اگر آپ انگلش کی لے لیں، اس ہر طرح کی مل جاتی ہیں حدیثیں، اس کی انگلش ٹرانسلیشن لے کر ان کو بھیجیں اور بتائیں کہ ہمارا مذہب اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ترغیب پر، آپ کے اسلام کے تعارف پیش کرنے پر کوئی شخص متاثر ہو کے اسلام کے قریب آئے اور وہ اسلام کی عزت اور عظمت اس کے دل میں بیٹھے۔ ہمارے نبی کریم نے منع فرمایا یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، جو تم کھاتے ہو اس میں سے انہیں بھی کھلاؤ، جو پہنتے ہو انہیں بھی پہناؤ۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں کیا کہ یس یس کرتے رہے لیکن بعد میں اس پہ عمل نہ کیا، نہیں، بالکل وہی طرز عمل اختیار کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نوکر، ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ ڈائننگ ٹیبل پہ نوکر کو لا کے بٹھا دیں، لیکن حقیر بھی نہ سمجھیں، کم از کم حقیر تو نہ سمجھیں نا، اور تھوڑا بہت جو کھانا کھاتے ہیں انہیں بھی کھلا دیں، بہت اچھی بات ہے۔ ان کو اچھا لباس خرید کر دے دیں کبھی کبھار عید بقرعید پر، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ کوشش کیجئے کہ ان کے ساتھ ایسا کوئی رویہ نہ ہو کہ وہ اکیلے میں تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہوں یا رب کریم یہ تیرا معاذ اللہ کیسا انصاف ہے کہ تو نے ان کو ایسی عزت عطا فرمائی اور میرے لیے ایسی ذلت، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب نبی کریم نے ان کو فرمایا تو اختیار کر لیا۔ یہ بھی ایک بڑی قابل توجہ بات ہے کہ جب کوئی عالم دین، کوئی بھی دین سے تعلق رکھنے والی شخصیت ہمیں نصیحت کرتی ہے، قرآن بیان ہوتا ہے، حدیث، ہم کہتے ہیں ہاں بات تو صحیح ہے، لیکن عمل نہیں کرتے ہم۔ عمل کرنے کی باری آتی ہے تو وہی عوارضات بشریہ ہم پر غالب آ کر ہمیں عمل سے روک دیتے ہیں، پھر ہم نہ قرآن کو دیکھتے ہیں نہ حدیث کو دیکھتے ہیں، نہ ہم کسی کی نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان کو میں اکثر یہ کہتا ہوں اتنی کامل چیزیں حاصل ہیں، لیکن وہ بیچارہ ان کی کاملیت کو دیکھتے ہوئے، اس سے فیضیاب ہوتے ہوئے خود کامل بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارا رب کامل، ہمارے نبی کامل، اسلام بطور مذہب کامل، قرآن پاک بطور کتاب کامل، حدیث کامل،
ہمارے نبی کا کلام سب موجود، لیکن ہم کامل نہیں۔ کیوں؟ ہم نصیحت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل پیرا ہو کر اپنی سوچ، فکر، طرز عمل کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے نقصان ہوتا ہے۔ انہوں نے کیا، دیکھیں قیامت تک کے لیے ان کے لیے عزتیں اللہ نے بنا دی۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ تم انہیں بہت زیادہ کام کا مکلف نہ بناؤ۔ بعض اوقات ماسیاں رکھی ہوتی ہیں ہماری بہنوں نے اور ان سے بہت زیادہ سخت قسم کا کام لیتی ہیں، حالانکہ تنخواہیں کم ہوتی ہیں، اور یہ زیادہ تر وہ ماسیاں ہوتی ہیں جو بہت ہی مجبور ہوتی ہیں۔ ویسے تو میرے خیال میں آج کل ماسیوں کے نخرے زیادہ ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کے لیے کام زیادہ ہوتا ہے، کہ جب سے ہماری بہنوں نے تھوڑی سستیاں اختیار کرنا شروع کی ہیں اور خود کام کو ذرا دشوار سمجھنے لگی ہیں، اور ماسیاں بھی یہ سمجھ گئی ہیں کہ اب جو مالکن ہیں تھوڑا سا کہ ہمارے بغیر نہیں چل سکتے، تو ان کے نخرے زیادہ ہو گئے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ بھی اس کا بھی انکار نہیں کر سکتے کہ بعض جگہوں پر بہت ہی مجبور ہوتے ہیں بیچارے، بہت ہی مجبور، تو ان کو اتنا سخت کام دیا جاتا ہے جس کو کوئی انتہا نہیں۔ کوئی ناراض نہ ہو تو بعض اوقات جو زمینوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، 200 روپے میں 300 روپے دہاڑی کے اندر سارا دن چلچلاتی دھوپ میں کھیتوں میں کام کروا رہے ہوتے ہیں، اور اتنا سخت کام کچھ انتہا نہیں، کہ وہ تھک ہار کے بیچارہ جا کے بستر پہ پڑتا ہے، اگلے دن پھر فجر سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے۔ سرکار نے فرمایا طاقت سے زیادہ ان کو مکلف نہ کرو، اور اگر دو تو پھر ان کے ساتھ کام کرو۔ یہ کوئی ہم کریں گے ان کے ساتھ کام کہ اپنے نوکر کے ساتھ مل کے کام ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے کہ بسا اوقات یہ ثابت ہے کہ آپ خادم کے ساتھ مل کر گھر کا کام کر لیا کرتے تھے، حالانکہ آپ اللہ کے بعد سب سے مخلوق میں سب سے افضل ہستی ہیں، لیکن اس کے باوجود کائنات کے خزانے اللہ نے آپ کے دست قدرت میں دیے، قدرت و اختیار آپ کو حاصل، معجزات آپ کو حاصل، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سفر معراج کروائی، آسمان و زمین کی نشانیاں، علامات اتنی ساری دکھائیں، لیکن عاجزی کا معاملہ کیا ہے؟ ہم لوگ پر تھوڑا سا کچھ حاصل ہو جائے، اس کے بعد پھر ہم ہمارے نخرے دیکھا کریں۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب العبد اذا احسن عبادہ ربہ ونصح سیدہ، جب بندہ اپنے رب کی اچھی طرح عبادت کرے اور اپنے مالک کی خیر خواہی کرے۔ 2546 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی غلام اپنے مالک کی خیر خواہی کرے اور اپنے رب کی اچھی طرح عبادت کرے تو اسے اس کا اجر 2 مرتبہ دیا جائے گا۔ یعنی پہلے تو غلام ہوتے تھے بیچارے، وہ آقا کے ماتحت ہوتے تھے، تو وہ اپنے آقا کی خدمت کرے، اور جب عبادات کا موقع آئے، جیسے نماز پڑھنی ہے اور دیگر کچھ، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بھی عبادات کو بجا لائے، تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے کہ مالک کی خدمت کا اجر اور یہ بھی۔ تو آج کل چونکہ غلام تو نہیں ہے، لیکن جو مطلب ایسے افراد ہیں جو کسی کے ماتحت کام کر رہے ہیں، تو اگر وہ اپنے جو بھی آپ کے باس ہیں، جو بھی آپ جس بھی فیکٹری کے اندر آپ رہتے ہیں، وہ بھی کام دیانتداری سے کریں۔ جو ہماری بہنیں گھروں میں کام کر رہی ہیں ماسیوں کی حیثیت سے، وہ وہاں اچھا کام کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کو بھی فراموش نہ کریں، تو آپ کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔